بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سکندر اعظم نے داریوش کی ملکہ اور دونوں شہزادیوں کے لیے اپنے خاص محافظ مقرر کر دیے تھے تاکہ ان کی حفاظت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو۔ ایسوس کے میدانوں میں داریوش کی شکست اور سکندر کی فتح کے دور رس نتائج نکلے۔ جنگ کے دوسرے ہی دن سکندر نے میدان میں نمایاں کارکردگی دکھانے والوں کو دل کھول کر نہ صرف سراہا بلکہ انہیں انعام و اکرام سے بھی خوب نوازا۔ اس نے زخمیوں کے دلوں پر ہمدردی کا مرہم رکھا اور جو مارے گئے تھے انہیں شاہانہ اعزاز کے ساتھ رخصت کیا۔ ایسوس کے میدان میں داریوش کے خلاف اس عظیم فتح کے بعد سکندر کو یقین ہو گیا تھا کہ ایران کا شہنشاہ اب کسی بھی میدان میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ یہ جنگ حقیقت میں ایک فیصلہ کن معرکہ ثابت ہوئی اور یہی کامیابی سکندر کے لیے پورے ایشیا کو فتح کرنے کی راہ میں ایک نیک شگون اور طاقتور محرک بن گئی۔ مورخ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جنگ سے ایک رات پہلے سکندر سخت فکر مند تھا کہ وہ داریوش کے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیسے کرے گا، لیکن ایسوس کے میدان جنگ میں اس نے اپنی حکمت عملی اور جرأت سے یونانی لشکر کو ایک نہایت خطرناک اور ہولناک صورتحال سے نکال لیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کامیابی کسی اتفاق یا قمار بازی کا نتیجہ نہیں تھی کہ جیسے پانسا پھینک کر جیت حاصل ہو جائے، بلکہ یہ اس کی مسلسل محنت، حکمت، صبر اور لامتناہی کوششوں کا شاندار نتیجہ تھا۔ جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے صبح صبح سکندر نے اپنے سواروں کے کچھ دستوں کو ایک خاص مقام پر کھڑا کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے صبح سے دوپہر کے قریب تک انتہائی مہارت اور حکمت عملی کے ساتھ دامن قوم میں ایرانیوں کو اپنے ساتھ الجھائے رکھا۔ پھر اپنے منتخب سواروں کے ساتھ وہ عین اس مقام پر پہنچا جہاں سے ایک فیصلہ کن اور کامیاب حملہ کیا جا سکتا تھا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے ان سواروں کو بھی جنہیں اس مقصد کے لیے پہلے ہی متعین کیا تھا اچانک حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا اور فضا یکدم جنگی نعروں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج اٹھی۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ایرانی تعداد میں بہت زیادہ تھے جبکہ یونانی کم تھے، لیکن لشکر کی عددی برتری کے باوجود ایرانی وہ مقام حاصل نہ کر سکے جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ کوہستانی سلسلے کے دامن میں یونانی پہلے ہی قبضہ جما چکے تھے۔ اس طرح پہاڑ کی ڈھلوان سے سواروں کا نیچے اتر کر حملہ کرنا جنگی مہارت کا ایک غیر معمولی اور حیران کن کارنامہ تھا، اور اسی کوہستانی سم سے یونانی شاہینوں کی طرح جھپٹ کر ایرانیوں پر ٹوٹ پڑے اور بے دردی سے ان کا قتل عام کرتے چلے گئے۔ دریائے گرینی کی جنگ میں سکندر پر ایک عجیب سا اضطراب طاری تھا کیونکہ اسے دریا عبور کر کے اپنے سامنے کھڑے طاقتور ایرانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن ایسوس کی جنگ میں ایسا کوئی خطرناک مرحلہ پیش نہ آیا۔ اس نے طویل وقت تک حملہ آور ایرانی لشکر کی پیش قدمی کو روکے رکھا اور پورے اعتماد کے ساتھ موقع کا انتظار کرتا رہا۔ سکندر کو پورا یقین تھا کہ ایسوس کے تنگ میدان اس کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوں گے اور وہ اپنے لشکر کی چالاکی سے ایرانیوں کے پورے نظام کو تہس نہس کر دے گا، اور پھر بالکل ایسا ہی ہوا۔ ایسوس کی جنگ میں ایرانی لشکر کا نظم و ضبط مکمل طور پر بکھر گیا اور یونانیوں نے اپنی برتری ثابت کرتے ہوئے انہیں بدحواسی میں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے بھاگتے ہوئے ایرانیوں کا نہایت تیزی اور بے رحمی کے ساتھ تعاقب کیا تاکہ انہیں سنبھلنے کا کوئی موقع نہ مل سکے۔ بھاگتے ایرانیوں کا یونانیوں نے شام تک مسلسل تعاقب جاری رکھا تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ آئندہ کیا حکمت عملی اختیار کریں گے۔ اس دوران یونانی سپاہیوں کو داریوش کے شاہی رتھ سے اس کی ڈھال، کمان، تلوار اور شاہی لباس بھی مل گیا جو اگلے روز بڑے فخر کے ساتھ سکندر کے سامنے پیش کیا گیا۔ داریوش اس قدر خوف اور بدحواسی میں میدان چھوڑ کر بھاگا تھا کہ اپنی قیمتی اور شاہانہ چیزیں بھی اپنے رتھ ہی میں چھوڑ گیا تھا۔ جنگی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کے شہنشاہ داریوش نے اپنے بے شمار سپاہیوں کو ایک تنگ محاذ پر جمع کر کے ایک نہایت مہلک غلطی کی۔ زمین ناہموار تھی، اس لیے سوار وہاں آسانی سے نقل و حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ داریوش کے پاس آتشی جنگی سامان بھی موجود تھا جسے وہ ان تنگ میدانوں میں مؤثر طریقے سے استعمال نہ کر سکا۔ یہی وہ کمزوری تھی جس نے اس کی طاقت کو محدود کر دیا۔ یہ بات درست ہے، لیکن داریوش کو کبھی
کبھی یہ امید نہیں ہو سکتی تھی کہ ایسوس کے قریب سمندر کے کنارے ایک تنگ وادی میں یونانیوں کے ساتھ ایسی فیصلہ کن جنگ پیش آ جائے گی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنگ ایسوس سے صرف 3 دن پہلے یہ طے کر لیا گیا تھا کہ شام کے کھلے میدانوں میں دفاعی جنگ نہیں لڑی جائے گی بلکہ دشمن پر بھرپور حملہ کیا جائے گا، لیکن شاید داریوش نے اپنے سالاروں کے مشورے کو نظر انداز کر دیا تھا اور اسی غلط فیصلے کی بنیاد پر اسے ایسوس کے میدانوں میں بھاری خمیازہ بھگتنا پڑا۔ صرف یہ کہہ دینا کہ تنگ میدانوں میں جنگ ہونے کی وجہ سے ایرانیوں کو شکست اور یونانیوں کو فتح حاصل ہوئی مکمل حقیقت نہیں ہے۔ جو مورخین یہ کہتے ہیں کہ ایرانی کمانداروں نے کھلے میدان کو چھوڑ کر کامیابی کے بہترین مواقع ضائع کر دیے، تو بعض لوگ اس کے جواب میں یہ مثال پیش کرتے ہیں کہ ایسوس کے بعد جو بڑی جنگ لڑی گئی یعنی گاگامیلا کی جنگ، وہ تو کھلے اور وسیع میدانوں میں لڑی گئی تھی۔ وہاں زمین نہ صرف کشادہ تھی بلکہ ہموار بھی تھی، جہاں ایرانی سوار پوری رفتار سے اپنے گھوڑے دوڑا سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہاں بھی ایرانیوں کو یونانیوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی ساری طاقت بے اثر ہو کر رہ گئی۔ اس بنیاد پر مورخین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ یونانی لشکر نے اپنی تنظیم اور ترتیب میں ایک اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل کر لی تھی۔ اسی مضبوط نظم و ضبط کی وجہ سے انہوں نے اپنی فتح کو یقینی بنایا۔ مزید یہ کہ لشکر کی قیادت کے معاملے میں بھی ایرانیوں میں تربیت کی کمی تھی، جبکہ دوسری طرف سکندر کے ساتھ ساتھ اس کے سالار بھی جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے تھے اور میدان جنگ میں ناممکن کو ممکن بنانے کا ہنر جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ایسوس کے میدانوں میں ایرانیوں کو یونانیوں کے ہاتھوں ایک فیصلہ کن اور یادگار شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال ایسوس کے میدانوں میں فتح کے دوسرے روز سکندر نے مقتولین کی تدفین کا مکمل انتظام کرنے کے بعد سب سے پہلے ان اپنے سالاروں کی جگہ نئے سالار مقرر کیے جو جنگ کے دوران مارے گئے تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنے لشکر کو بھرپور جشن منانے کی اجازت دے دی۔ اس شادمانی کے جشن میں یونانیوں نے ایسوس کے میدانوں کے آس پاس آباد لوگوں کو بھی شامل ہونے کی اجازت دی۔ اس کے علاوہ ان پر جو خراج آئے تھا وہ بھی سکندر نے معاف کر دیا اور یوں فتح کی خوشی کو عام کر دیا گیا۔ دوسری طرف ایران کے شاہی پڑاؤ سے سکندر کے ہاتھ جو خزانہ لگا، مورخین لکھتے ہیں کہ اس کی مالیت بے حد زیادہ تھی اور سکندر نے یہ سارا خزانہ اپنے ان سالاروں اور سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جنہوں نے ایسوس کی جنگ میں نمایاں اور بہادرانہ کارنامے انجام دیے تھے۔ اس عمل نے نہ صرف لشکر کے حوصلے بلند کیے بلکہ سکندر کی قیادت کو مزید مضبوط بنا دیا۔ اسی دوران سکندر کو اس کے کچھ طلائیہ گھروں اور جاسوسوں نے یہ اہم خبر دی کہ ایران کا شہنشاہ داریوش جب یونانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسوس کے میدانوں کی طرف بڑھ رہا تھا تو راستے میں اس نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا تھا اور اسی پڑاؤ کے دوران اس نے اپنے شاہی خزانے اور بہت سی قیمتی اشیاء کا ایک بڑا حصہ نہایت رازداری کے ساتھ محفوظ کر کے دمشق کی طرف روانہ کر دیا تھا تاکہ وہ دشمن کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ سکندر کو جب یہ خبر ملی تو اس نے فوراً اپنے قابل اعتماد اور تجربہ کار سالار پارمینو کو حکم دیا کہ وہ اپنے لشکر کا ایک مضبوط دستہ لے کر دمشق کی طرف پیش قدمی کرے اور ایران کے شہنشاہ داریوش کی جانب سے بھیجے گئے اس خزانے پر ہر صورت قبضہ کر لے۔ ساتھ ہی اسے یہ ہدایت بھی دی کہ اگر موقع ملے تو دمشق کو بھی فتح کر کے وہاں یونانی اقتدار قائم کرے اور اپنا حاکم مقرر کر دے۔ یہ حکم ملتے ہی سکندر کے سالار پارمینو نے بغیر وقت ضائع کیے ایسوس کے میدانوں سے دمشق کی جانب تیزی سے پیش قدمی شروع کر دی۔ ایسوس کے میدانوں میں شاندار فتح حاصل کرنے کے بعد سکندر نے اگلے ہی روز ایران کے شہنشاہ داریوش کی شاہی خیمہ گاہ کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس موقع پر اس کے بہت سے سالار بھی اس کے ہمراہ تھے۔ جب سکندر اعظم اس شاہی خیمہ گاہ میں داخل ہوا تو وہ ایک لمحے کے لیے حیرت میں ڈوب کر رہ گیا، اس لیے کہ وہاں اسے ایسی شاہانہ شان و شوکت کے مناظر دیکھنے کو ملے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ خیمہ گاہ میں اس وقت کوئی پہرادار موجود نہیں تھا اور جگہ جگہ شامیانوں کا ایک جال سا بچھا ہوا تھا جن کے اندر رنگین فانوسوں کے چراغ جل رہے تھے اور ایک پراسرار سی روشنی فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ خیمہ گاہ کے بیشتر حصوں میں اعلیٰ درجے کے قیمتی قالین بھی بچھے ہوئے تھے۔ اسی شاہی خیمہ گاہ میں سکندر نے سنگ سلیمانی کا ایک خوبصورت حوض بھی دیکھا جو ایران کے شہنشاہ داریوش کے اہل خانہ کے لیے مخصوص تھا اور اس کے پانی سے نہایت دلکش خوشبو اٹھ رہی تھی جو ماحول کو مزید محصور کن بنا رہی تھی۔ جس طرح سکندر نے داریوش کے ذاتی حمام میں سونے اور چاندی کے برتن دیکھے تھے، اسی طرح اس حوض کے قریب بھی چاندی کے آفتاب رکھے ہوئے تھے اور
जिन डब्बों में उपटन रखा गया था वो खालिस सोने के बने हुए थे। उनके करीब ही शीशे के निहायत कीमती और नाजुक गुलाबदान सजे हुए थे। जहाँ शाही खानदान के लिए ये हौज बनाया गया था वहीं कुछ तौलिए भी निहायत तरतीब से रखे गए थे। सिकंदर ने जब उन्हें हाथ लगाया तो वो इस कदर नरम थे जैसे बतख के नन्हे बच्चों के रुए होते हैं। सिकंदर ने ये भी देखा कि खेमे के वस में लकड़ी की मजबूत मेजें रखी हुई थीं, जिन पर हाथीदांत से निहायत खूबसूरत नक्शो निगार बनाए गए थे। उन मेजों पर सुनहरी काबों में मुख्तलिफ किस्म के मेवे और मसालेदार बुने हुए चने रखे हुए थे, जिनकी खुशबू भूख को और तेज कर रही थी। उसी रोज सिकंदर ने अपने सालारों के साथ शहंशाह ईरान दारियुश की उन्हीं शाही मेजों पर बैठकर खाना खाया और फतह की खुशी को एक नई शान के साथ महसूस किया। उन मेजों पर खाना खाते हुए सिकंदर के सालार और लश्करी एक अजीब सी कैफियत महसूस कर रहे थे, इसलिए कि इस शान शौकत और ऐसे शाहाना तकल्लुफात के साथ उन्होंने यूनान में कभी खाना नहीं खाया था। अब वो गोया दोहरी खुशियों में डूबे हुए थे। एक खुशी तो ये थी कि एसूस की जंग में हर लश्करी को सोने के अशरफियों से भरी हुई थैलियां नसीब हुई थीं, और दूसरी खुशी ये कि वो इंतहाई कीमती मेजों पर बैठकर सुनहरी काबों में निहायत लजीज और उम्दा खाना खा रहे थे और उस लम्हे को अपनी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा समझ रहे थे। इस जंग ने चूंकि यूनानी लश्करियों को मालामाल कर दिया था, लिहाजा इससे पहले जिन लश्करियों को सिकंदर से शिकायत थी वो सब खत्म हो चुकी थी और अब वो सब सिकंदर को एक अजीम हीरो बल्कि देवता समझने लगे थे। जो भी सालार सिकंदर के सामने आता वो इस शानदार फतह की मुबारकबाद देता और उसके हाथ चूम कर अपनी अकीदत का इजहार करता। इसी शाही खेमागाह में उस वक्त सिकंदर खाना खाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता शराब पी रहा था और साथ ही अपने सालारों की गुफ्तगू भी गौर से सुन रहा था। कभी कभार वो उनकी बातों पर हल्के हल्के कहकहे भी लगा देता। अचानक उसके कानों में किसी के रोने की दिल दहला देने वाली सदाएं गूंजने लगीं। सिकंदर ने ये आवाजें सुनते ही हाथ में पकड़ा हुआ शराब का जाम मेज पर रख दिया। उसके चेहरे पर संजीदगी और हल्की सी फिक्र के आसार नुमाया हो गए और फिर उसने अपने सामने खड़े एक सालार को मुखातिब करके पूछा, ये रोने और आहुजारी की आवाजें कैसी हैं? इस पर सिकंदर के एक सालार ने हकीकत बयान करते हुए कहा, इसी शाही खेमागाह के करीब जहां इस वक्त आप अपने सालारों और मुअज्जिजीन के साथ बैठे हैं, दारियुश के अहले खाना का खेमा भी मौजूद है और उस खेमे के अंदर शहंशाह ईरान की खवातीन मौजूद हैं। उन्हें अभी कुछ देर पहले ये खबर मिली है कि दारियुश की डाल और कमान मिल गई है, इसीलिए वो ये समझ बैठी हैं कि शायद दारियुश मारा गया है और इसी गम और खौफ की वजह से रो रही हैं और आहुजारी कर रही हैं। इस इंकिशाफ पर सिकंदर किस कदर परेशान हो गया। फिर उसने अपने सालार को मुखातिब करके पूछा, ये तो बताओ इन रोने वाली औरतों में कौन कौन शामिल है? इस पर उस सालार ने मजीद वजाहत करते हुए कहा, इन रोने और आहें भरने वाली औरतों में दारियुश की माँ और उसकी मलिका है। इनके अलावा उसकी दो निहायत हसीन और खूबसूरत बेटियां और एक उसका शेरख्वार बेटा भी है। ये सुनकर सिकंदर ने फौरन हुक्म दिया, ईरान की इन शाही खवातीन के पास जाओ और मेरी तरफ से उन्हें पैगाम दो कि हमारे पास सिर्फ दारियुश की डाल और कमान आई है, जबकि दारियुश खुद मैदान जंग से निकलकर घोड़े पर सवार होकर फरार हो गया था। उन्हें ये भी वाजे कर दो कि जो डाल और कमान हमें मिली है ये वही है जो दारियुश अपने जंगी रुत में छोड़कर भागा था। वो जिंदा है, मरा नहीं है। इसके साथ ही सिकंदर ने अपने उस सालार को मजीद हिदायत दी कि ईरान की उन शाही खवातीन को मेरी तरफ से पूरा यकीन दिलाओ कि जिस शान शौकत और ऐशो इशरत के साथ वो पहले दारियुश के साथ जिंदगी गुजार रही हैं, अब भी वो उसी तरह इज्जत और आराम के साथ रहेंगी। अगर उनके साथ मुलाजिम और खादिम मौजूद हैं जो उनकी खिदमत पर मामूर थे तो वो बदस्तूर उनके साथ रहेंगे और उन्हें उनकी तनख्वाही भी पहले की तरह मिलती रहेंगी। सिकंदर अभी ये बात मुकम्मल कर ही रहा था कि उसका एक सालार कहने लगा, उन शाही खवातीन के साथ सिर्फ खुदाम ही नहीं बल्कि कुछ ख्वाजा सरा भी हैं जो उनकी खिदमत पर मामूर हैं। इस पर सिकंदर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, जितने भी ख्वाजा सरा उनकी खिदमत पर मामूर हैं वो बदस्तूर अपनी खिदमत अंजाम देते रहेंगे और उन्हें भी पहले की तरह हमारी तरफ से तनख्वाहें मिलती रहेंगी। सिकंदर के इन अहकामात से साफ जाहिर होता था कि वो ईरान के शहंशाह दारियुश की माँ, उसकी मलिका, बेटियों और उसके शेरख्वार बच्चे को अपने पास रख कर कोई बड़ी सियासी चाल चलना चाहता था। बज़ाहिर वो उन्हें मुकम्मल आसाइशें और एहतराम दे रहा था, लेकिन दर हकीकत वो उन्हें यरगमाल बनाकर शायद दारियुश को अपने सामने
جھکنے اور اپنی اطاعت قبول کرنے پر مجبور کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال سکندر نے داریوش کے اہل خانہ کو ہر طرح کی آسائش اور حفاظت فراہم کرنے کا واضح حکم دے دیا تھا۔ دمشق شہر میں وہ عالیشان حویلی جو ممنون کی تھی، اس کے ایک کمرے میں ایک روز اناہیتا اکیلی بیٹھی ادھر ادھر بکھری ہوئی اشیاء کو سمیٹ رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی بڑی بہن اور ممنون کی بیوہ برسین اندر داخل ہوئی۔ اپنی بڑی بہن برسین کو دیکھتے ہی اناہیتا کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیزیں یکدم ڈھیلی پڑ گئیں اور وہ انہیں ایک طرف رکھ کر حیرت اور فکرمندی کے عالم میں برسین کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار صاف نمایاں تھے اور دل میں انجانا سا خوف جاگ اٹھا تھا۔